الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جو شخص فرما برداری کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داخل فرمائے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور تجاوز کرے گا اللہ تعالیٰ کی حدود سے، داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ میں، ہمیشہ رکھے گا اس میں، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ مالک الملک نے اپنی مخلوق کو آرام اور خوشی سے رہنے اور بسنے کے لیے اور باعزت زندگیاں گزارنے کے لیے ہر ایک کے حقوق و فرائض اپنی آخری کتاب قرآن پاک میں بیان فرما دیے، تاکہ معاشرہ ہر قسم کی الجھن اور پریشانی سے پاک رہ کر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے، یعنی اس کی عبادت اور شکر میں زندگی گزارے، تاکہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں اس سے مستفید ہو۔ انہی حقوق و فرائض کے سلسلے میں وراثت کے احکام تفصیل سے سنیں، بلکہ ماں باپ کے، پھر بیوی اور خامند کے، اور اب یہ فرمان اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ اس میں متوفی کی میراث کے متعلق بتایا گیا ہے۔ جس کے ماں باپ بھی مر چکے ہوں اور اولاد بھی نہ ہو تو اس کی میراث کس کو ملے گی؟ ایسے شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر، جن کے والد احد میں شہید ہو گئے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی، بیمار ہو گئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی جائیداد کے متعلق عرض کیا تو حکم نازل ہوا جو آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے یہ سنا کہ جتنے بھی حقوق مقرر کیے گئے ہیں ان کی ادائیگی سے پہلے قرض ادا کرنے کا حکم ہے۔ گویا قرض ادا کرنا سب سے پہلے ہے، یعنی قرض خواہ کا حق سب سے مقدم ہے، پھر میت کی وصیت۔ لیکن اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، غیر مضارہ، یعنی یہ وصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو وارثوں کے لیے نقصان دینے والی نہ ہو۔ وصیت کو جائز اور پہلے اس لیے رکھا گیا ہے کہ جس کی میراث ہے، جس نے کمایا ہے، سنبھالا ہے، آخر اس کا بھی حق اور اس کی خواہش بھی سب سے پہلے پوری کرنی چاہیے، لیکن ایسے طریقے سے کہ وارثوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کے لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت 1/3 تک اجازت ہے، اور یہ بھی وارثان کے متعلق نہ ہو جس کے حقوق متعین ہیں، تاکہ ان کے حقوق پر اثر انداز نہ ہو۔ اب یہ سارے احکام سنانے کے بعد آخر میں تنبیہ کر دی گئی کہ مالک الملک نے تمہاری بہتری کے لیے حقوق اور فرائض بیان کر دیے ہیں، اور اسی مالک کی طرف سے حدود مقرر ہیں جو علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ جس جیسا نہ کوئی علم رکھتا ہے، نہ حلم رکھتا ہے، نہ حکمت رکھتا ہے، اس نے بہترین طریقے سے تقسیم کی ہے۔ اس لیے اب کسی شخص کو حق نہیں کہ اس میں ایک ذرہ برابر بھی رد و بدل کرے۔ جو شخص ان احکام کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور جو شخص ان احکام کی نافرمانی کرے گا وہ دوزخ کی آگ میں رہے گا، جو ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا یا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ذلیل ہوگا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ بامراد ہوگا۔ گویا حقوق و فرائض کے ساتھ یہ بات واضح کر دی کہ یہ حدود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ان حدود کی پابندی وہی کر سکے گا جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھے گا۔ نسبت اطاعت کا کامل کا نام ہے۔
یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے اور ان کی نسبت سے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہر لالچ، ہر خوف اور دباؤ سے بالا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک دنیا اور مافیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی رضا کی قیمت ہوتی ہے، اور اس میں اپنی بہتری کا یقین ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ کسی جگہ پر شیطان یا نفس کی چلاکی اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت اور محبت اور تعلق کے لیے تاکید کی جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ طاقت ہے جو شیطان اور نفس پر غالب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کو بندہ اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ یہ نسبت اور یہ تعلق ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اپنے سینوں کو پاک کرتے ہیں اور سینے اللہ تعالیٰ کی یاد سے پاک ہوتے ہیں، اور اسی غرض کے لیے محفل منعقد کی جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔